یہ غرور کے معنی دھوکہ، متاع کے معنی دنیا کا ساز و سامان. بہت اچھے کاروبار چل رہے تھے لیکن معلوم ہوا کہ بھئی کیا ہوا، پریشان، فٹ پاتھ پہ آ گئے، فیکٹری بند، یہ بند وہ بند، کچھ بھی آ گئے. حکومت تھی، بادشاہ تھے، وزیر تھے، منسٹر تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یکایک پیدل ہو گئے. حکومت پہ تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، لیکن کیا معلوم یہی حکومت کرنے والا پھانسی پہ لٹک گیا. متاع الغرور، دھوکہ ہے. تمہارا تختہ پلٹ گیا، تم کو اپنی صحت پہ، جوانی پہ بھروسہ ہے، بہت ابھی ڈاکٹر کے پاس گیا، پورا فٹ ہوں، گھر کو جانے کے بعد 2-3 ٹھسکے لگے، ہارٹ اٹیک ہو گیا. متاع الغرور، دھوکہ ہے. زندگی دھوکہ ہے. متاع الغرور، دنیا کا ہر ساز و سامان یہاں پہ دھوکہ ہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں. یاد رکھیے آپ. اور دنیا کی ہر کامیابی کے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہے. آپ بول رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، لیکن کبھی بھی خطرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو. ہم دیکھیں، ہم نے بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتوں کا یہ حل ہوا. رشیا سپر پاور طاقت، حالت یہ ہو گئی تھی بعد میں خالی ڈبل روٹی لینے کے لیے 8-8 گھنٹے ٹھہرے لوگ لائن میں. صدام حسین حکومت ذرا کیا ہوا اس کے بعد، قذافی حکومت کیا ہوا اس کے بعد، مصر کیا ہوا، بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر پچھلی ہم تاریخ میں جائیں گے، اس کے بعد کیسے کیسے لوگ گزرے. تاریخ ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دینا دیں گی، یہ وفادار نہیں ہے دنیا. یہ ہے متاع الغرور. ہم نے دنیا کو ایک دھوکے کا چیز بنایا. اور پھر دنیا کیا ہے یہ؟ اللہ قرآن میں سورہ حدید میں نقشہ کھینچتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وتفاخر. فرمایا وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں اس بات کو فٹ کر لو، جان لو، کیا یہ دنیا کھیل تماشا ہے. صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کوئی مووی ہوتی، دیکھ لیے، قصہ ختم. ایگزیبیشن ہے 1-2 گھنٹہ، پھر ایک قصہ ختم. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی کھیل تماشا بیٹھے، قصہ ختم. اس میں برخاست ہے، ایک کھیل ہے. لعب و لہو و تفاخر. اور کیا ہے دنیا؟ ایک دوسرے پہ فخر کرنا. کس میں فخر کرنا؟ فی الاموال والاولاد. مال و دولت پہ فخر کرنا. بھائی میرے پاس دولت اتنی ہے، میں اتنا بڑا ہوں، میرے بچے اتنے ہیں، میرا ایک بچہ پائلٹ ہے، میرا ایک بچہ ڈاکٹر ہے، میرا ایک بچہ امریکہ میں، میرا ایک بچہ لندن میں ہے. بس کہیں بھی دوست صاحبہ اٹھے بیٹھے تو کیا یہی تذکر کر، ارے یار کیا ہے، کیسا چل رہا بزنس، بچے گئے الحمدللہ یار، بہت 1 سے 4 دکانیں ہو گئے، 2 فیکٹریاں تھے، فیکٹریاں اتنے ہوئے الحمدللہ، بہت ہے. بس بھائی کرم ہی کرم ہے اس کا. ہاں ارے بھائی بچے کہاں بھائی، ایک تو ابھی تو کر رہا ہے، ایک لندن میں، ایک وہاں ہے، ایک آسٹریلیا میں. یہ ہے. اللہ بولا یہی ہے تمہاری زندگی کا ڈسکس یہی چل رہا ہر جگہ. کہیں انسان یہ نہیں، کہیں بھی کوئی بھی سیٹنگ، کوئی بھی میٹنگ میں یہ گفتگو نہیں، ارے یار ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یار، ہم کیوں پیدا ہوئے یار، یار ہم اتنا کما رہے ہیں، پھر بڈھے ہو جا رہے ہیں، ضعیف ہو جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہے کیا یار، پھر اتنا کما کے ہم کو فائدہ کیا ہے یار، ہم اتنا کرے کیا ہے. وہی اللہ بولا انجام سے غافل کر دیا ہے تم کو تمہاری دنیا کی دولت نے، دنیا کے حرص نے، دنیا کی چاہت نے. دنیا کماؤ لیکن انجام سے غافل مت ہو. اس کی مثال کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے یہ. حدیث شریف میں بات آئی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبل عدت نفسک من اہل القبور. دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم ایک اجنبی ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں. کون پہچانے گا بھائی؟ ایک معمولی آدمی جس کے چھوٹے موٹے کاروبار سے کوئی نہیں، بہت بڑا امبانی ہے، دھیرو بھائی امبانی ہے، ٹاٹا برلا، تو ہر کوئی پہچانتا اس کو. سمجھ میں آ رہا؟ ہر کوئی پہچانتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ بس ایسے گزارو یار، چلے جانا ہے کہ بس کوئی تم اجنبی ہے، کوئی جانتا پہچانتا نہیں. اور اس کے بعد عابر نفس فرمایا پھر ایسے سمجھو کہ تم ایک راستے کے مسافر ہے. یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل تو آخرت ہے، جو خبر سے شروع ہونے والی ہے، آخرت ہے. اس کی ایک مثال ہے، آپ کو اس سے گاؤں پہ جانا ہے، بہترین آپ ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جانا تو گاؤں کو، ریلوے اسٹیشن اتنا بہترین آ گیا، ایئر کنڈیشن فلاں، ایک 10 منٹ کے لیے ٹرین رکی، اور آپ کا گاؤں تو معمولی سا ہے، ایک
کوئی یہ نہیں بولتا کہ میرا گاؤں فالتو اسٹیشن میں ٹھہر جاتا، نہیں بولتا وہاں پہ، نہیں یار چلو جانا ہے اپنے کو. اور یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی. فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے بالکل یا طور پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں ہیں، اب دنیا کے بڑے بڑے روم اور ایران کے بادشاہ ہیں اور مقبل کے گدوں پہ سوتے ہیں، ان کے فلاں فلاں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی گدے کا انتظام کر دیں فلاں فلاں. آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں، اسی لیے کہ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو آدمی سفر کرتے ہوئے تھک جاتا ہے اور کہیں درخت آ گیا تو کچھ دیر وہاں پہ چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے منزل کی طرف نکل جاتا، انہیں بیٹھتا نہیں یعنی ٹھنڈا ہے بول کے. تو یہ دنیا ہے، دنیا ہے، کمانا ہے، لیکن مقصد سے غافل نہیں ہونا. آپ کو خوب کماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انجام سے اگر غافل یہ دنیا آپ کو کر رہی تو دنیا آپ کی دشمن ہے. پھر کیا ہے؟ تفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، مال و اولاد کا فخر، تو بڑا میں بڑا، میری دولت تیری دولت، میرے بچے تیرے بچے. وہ زمانے میں مین پاور کا دور تھا، مشنری دور نہیں تھا، جس کے پاس زیادہ بچے انہیں طاقتور مانا جاتا تھا دور میں. تو اسی لیے لڑکوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. آج ظاہر ہے کہ آج فیکٹریوں کا دور ہے، فلاں آج میرے پاس اتنے فیکٹریاں، اتنی انڈسٹری ہے، میں بڑا تو بڑا. تو ایسا معاملہ ہے آج کے زمانے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو ذرا دنیا کو چل کے، یہ دنیا ہے کیا؟ متاع الغرور، ختم ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونا. اللہ تعالیٰ موت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے. تکاثر، غفلت، آخرت سے غفلت، یہی چیزیں اس صورت میں بتا دی گئی ہے. اگر تم آخرت کو نہیں مانو گے، اس میں یقین نہیں کرو گے، تو پھر ایک دن آنے والا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لا تسألن یومئذ عن، یہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ آخر میں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. ایک ایک نعمت. حدیث میں بات آئی مال کے سلسلے میں کیا ہے؟ وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ. مال کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ دو سوال ہونے والے ہیں کہ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے، حلال یا حرام، پہلا سوال. دوسرا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. یہ اہم سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میرا، میں کماؤں، میں جیسا چاہوں گا خرچ کروں گا. غلط فہمی ہے اس کی. اللہ بولا اس کا مال نہیں، ہمارا مال ہے، اللہ کا مال ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ بولا زمین اور آسمان کا وارث میں ہوں، میری میراث ہے. مال تمہارا نہیں ہے. یہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور امانت کے کسی کو دیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو کروڑ پتی بنایا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ میرے پاس بطور امانت کے رکھا، اور امانت میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے حکم دیا ہے اب اس مال کو کہاں کہاں تیرے کو خرچ کرنا ہے. اب پوری لسٹ قرآن میں آئی، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے آپ کو، پوری آ گئی. اب یہ مال میرا نہیں، اللہ کا ہے. اس کی ایک معمولی سی مثال آپ سمجھتے ہیں کہ بینک ہے. بینک کیا ہے؟ امانت ہے لوگوں کی. آپ اگر بینک کے اندر 1 لاکھ روپے جمع کریں تو اس کے معنی نہیں ہوتے کہ بینک اس کا مالک ہے. بینک امانت دار ہے. اب بینک پابند ہے آپ کا، کیسا؟ بینک آپ کا پابند ہے. آپ جس کے نام پہ چیک لکھ کے لیں گے اس کے مطابق انہیں لوگوں کو دیں گا. تو مطلب کیا ہوا؟ بینک مالک نہیں ہے، بینک امانت دار ہے اور آپ کے حکم پہ انہیں لوگوں کو پیسے دیں گا. اسی طرح یہ مال جو ہم کو اللہ دیا، ہم بطور ایک بینک ہے، امانت دار ہے. وہ امانت دار ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ پیسہ خرچ ہونا. جیسا ہمارا پیسہ بینک میں رکھ کے لوگوں کو اس کو دیو اس کو جیسا بولتے ہیں اسی طرح یہ ہے. اور یہی انسان سب سے زیادہ غلطی میں ہے، خطا میں ہے کہ وہ مال میرا مال سمجھ رہا ہے. یہ نہیں دے گا والا. تو بہرحال زندگی کی حقیقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو بطور امتحان کے بنایا ہے، اور یہاں پہ چند دن رہ کے اس کے بعد یہاں پہ ہم کو
چلے جانا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ رہنا ایک موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کسی وقت آ سکتی، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی بیمار ہے تو ہی مرتا، ایسا نہیں کہ بوڑھا ہوتے ہی مرتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک موت کو ایسا رکھا ہے کہ اس کے تعلق سے انسان کو کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے زندگی کی، یہاں تک کہ ماں کی پیٹ سے بچہ آنے والا ہے، وہ زندہ آتا کہ مردہ آتا کی۔ کئی ایسے کیسز ہے کہ بچہ تو پیدا ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا، وہاں سے مردہ آ رہا۔ تو جہاں ماں کا پیٹ جہاں سے آ رہے ہیں وہیں سے موت تمہارا پیچھا کر رہی، غور کرو تم، وہیں سے۔ ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو لڑکا ہے، ابھی تو جوان ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، فلاں نہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جو کئی بیمار زندہ ہے، کئی اچھے صحت مند چلے گئے، کئی بوڑھے زندے ہیں اور جوان چلے گئے۔ تو موت اس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ قرآن میں فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ بند قلعوں میں، تہہ خانوں میں بھی ہے تم، تو وہاں پہ موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہاری جان لے لے گا۔ موت کیا ہے؟ جس دن انسان اس دنیا میں آیا ہے اسی دن سے انسان کی الٹی گنتی شروع ہوتی۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوا، ہم کو تو نہیں معلوم کتنے دن زندہ ہے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے نا وہ چیز۔ بھئی اس کو اللہ 60 سال کی عمر دیا، 100 سال کی دیا، اس کو تو ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 60 سال کی عمر دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو جس دن سے پیدا اس دن سے ایک دن کم ہوتا اس کا، نہیں؟ بچہ 1 مہینے کا ہو گیا تو 60 سال میں 1 مہینہ کم، 1 سال کا ہو گیا تو 60 سال میں سے 1 سال کا، 5 سال کا ہو گیا تو 55 سال، 10 سال کا ہو گیا تو 60 سال، 20 سال کا ہو گیا تو 40 سال، الٹی گنتی۔ اس کا مثال ڈیجیٹل سگنل لگے ہوئے چورستوں پہ، نہیں؟ گرین پڑ گیا، آپ کو ریڈ پڑ گیا، 60 لکھے ہوئے، 60 سیکنڈ۔ 60 سیکنڈ کیا ہے یہ آپ کے؟ 60 سیکنڈ آپ کو یہاں پہ رک گئے، اب آپ الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے، سمجھے آپ؟ 10 سیکنڈ ہو گئے، 50 ہو گئے، 50 میں سے 5 گئے تو 45 ہو گئے، 5 گئے تو اور جناب 40 ہو گئے، 40 میں 5 گئے تو اس کے بعد جناب علی، اس کے بعد 0، چلو نکلو اب یہاں سے، فوری ایکسیلیٹر نکلو۔ یہی معاملہ ہے، 60 سال یا الٹی گنتی ختم ہو گئی تو فوری یہاں سے نکل کے اوپر جانا ہے۔ یہ ہے زندگی، الٹی گنتی جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہے اصل آدمی، اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ دنیا ایک دن جانی ہے، ختم ہونا ہے، اس اعتبار سے اسی لیے دنیا کو آخرت کے مطابق، آخرت اپنا مقصد حیات بنانا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھا ہے یہ سمجھنا کہ اللہ اسی میں ہماری خیریت ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اللہ دیا ہے شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے معاملہ۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھا کھلایا، اچھا پیا، دولت دیا، فلاں دیا، یہ کرا وہ کرا، صحت چھین لیتا، کیا کرتے جب؟ بڑی دعوت ہو رہی ہے، ایک سے ایک آگے ڈشز پکے ہوئے، دعوت کرنے والا بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، موج اڑا رہے ہیں، اور انہوں بیڈ پہ، ڈاکٹر خالی ان کو جناب علی صرف دودھ پہ رکھا، اور وہاں پہ دنیا کھا کے چلے جا رہی، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہاں پہ بیگم صاحب جو نا ایک پیالی لے کے، چمچہ لے کے دودھ ڈال رہے ہیں ان کے منہ میں، بولت اس کی کھا رہی انہیں، عیش کر رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، مگر اس کو خالی دودھ کا چمچہ، یہ دولت ہے۔ اب صبح صبح پبلک گارڈن کو جائیے، آپ دیکھیے، بڑے بڑے لوگ 20-20 25 لے کے گاڑی لے کے آ رہے ہیں، گاڑی پارک کر رہے ہیں باغ میں، ڈرائیور سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور مالک جو ہے گاڑی میں سے اتر کے بھاگ رہا، گارڈن کے 2-3 چکر لگا رہا پسینہ پسینہ، اور ڈرائیور جو ہے ایئر کنڈیشن ڈال کے بسے میں بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں، بھاگ بیٹا بھاگ، تو نوکر میں سیٹ۔ ہوا کیا؟ کوئی بڑا آفیسر ہے، کچھ کام بن گیا تو مٹھائی پھول کا ہار وار لے کے آیا، اور
آفیسر سے ملا کرنا، بھئی صاحب یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے. اب بیٹا ہائی شوگر سے کہاں سے کھاتا ہی نہیں، ڈرائیور کو دے تو کھا لے بھائی، بولا ختم. ہے کیا بولو. یہاں گھر بنا ہے، بعد بنا بھی والی، یہاں سے 40 کلو 100 کلو میٹر کا فارم ہاؤس ہے، ایک سے کالے جانوراں ہیں، یہ ہے، فوارے ہے، گارڈن ہے، جھولے ہے، فلاں ہے فلاں ہے. مہینے میں 1 دن جا رہا، 8 دن میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار جا رہا. اور وہاں پہ واچمین کے بچے 24 گھنٹے عیش کر رہے ہیں. کون کر رہے عیش؟ واچمین. کاغذ پہ انہیں واچمین ہے، انہیں سیٹ، لیکن حقیقت میں انہیں سیٹ ہے جو روزانہ گارڈن میں عیش کر رہا. خالی ڈاکومنٹ پہ نام ہے اس کا، باقی پورا یوز تو نہیں کر رہا. یہ دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے. یہاں پہ ہر چیز چھوڑ کے جانا ہے بولے اللہ تعالیٰ. دیکھو تم خالی خوش ہے، کاغذوں پہ نام ہے، میرا گھر، میری دولت، میری پراپرٹی، میرے نام پہ رجسٹریشن، سمجھ میں آ رہا، لیکن عیش کون کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو کیا آیا تمہارے حصے میں؟ کچھ بھی نہیں آیا. یہی معاملہ دولت کا ہے، دولت کا یہی معاملہ ہے. کیا لے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کے گیا. بڑے بڑے ڈاکٹراں ڈگریاں حاصل کرے، یہ حاصل کرے، وہ حاصل کرے، سمجھ میں آ رہا کیا یہ فلاں. کبھی کبھی قبرستان جائیں گے تو دیکھو سرانے کے اوپر تختی رہتی لکھی ہوئی، سپریم کورٹ کے جج فلاں فلاں کتنے فیصلے کر کے گئے، سمجھ میں آ رہا. تختی اوپر انہوں اندر ڈگریاں الماری میں ہیں، سمجھ میں آ رہا. آکسفورڈ یونیورسٹی سے کر کے آئے تھے، آکسفورڈ الماری میں ہے، الماری میں ڈاکومنٹ، زمین کی الماری میں. کیا مل رہا؟ کیا ہے دنیا؟ اللہ بتایا جاؤ کھنڈرات کو دیکھو، بڑے بڑے قلعے کون تھے اس میں؟ بڑے بڑے بادشاہ لوگ گزرے اس کے اندر. دیکھو جا کے کیا ہے. کٹورا ہاؤس دیکھے قلعے کا کیا تھا. آج تو ڈینیج کا پانی بھر رہا. کسی زمانے کے بادشاہ کی خواتین بیویاں جو اس کے اندر عطر کا پانی ڈال کے نہاتی تھیں، آج کیا ہے؟ ڈینیج کا پانی بھر اس کے اندر. تو یہ ہے تاریخ. دیکھو بولا اللہ تعالیٰ کیا ہے. کھنڈرات یہ دنیا ہے. منہ میں پانی مت لاؤ، اللہ اس کو دولت دیا ہم کو لے نہیں. اللہ جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے، جو حال میں بھی رکھا امتحان لے رہا. سیٹ بنا تو سیٹ کو حساب دینا. 1000 روپے اگر آپ دیے کسی کو، بھئی یہ سامان لا بولے تو 1000 روپے کا حساب دینا. کسی کو 100 روپے دے کے بھیجے، 100 کا لیتے آپ. اللہ جس کو لاکھ دیا، لاکھ کا حساب لیں گا. 1000 دیا، 1000 کا حساب لیں گا. ہاں یہ معاملہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کروڑوں پتیوں سے کئی 100 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے. کہتے ہیں کیوں؟ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، دیا کیا لیا کیا، بس ختم، جاؤ بھاگو. ہائی نہیں تو یہ حساب کہا. اب یہاں لمبا چوڑا حساب، یہ فیکٹری، وہ فیکٹری، یہ وہ پورا دو. سمجھ میں آ رہا. پان کے ڈبے پہ آپ ہوٹل میں جا کے انکم ٹیکس آفس والا حساب لے تو 2 منٹ میں نکل جاتے. فیکٹری میں گھسے تو 8 دن تک نہیں نکلتے، پورے فائلیں چیک کرتے. 8 دن تک نہیں نکلتے. پھر شام ہو گئے تو سیل ڈال کے نکلتے، پھر کل آنا ہے. وہی کوئی معمولی دکان میں گئے تو کیا ہے کدھر ہے، 2 منٹ میں برخاست حساب. تو وہی معاملہ آخرت کا. حساب ہے یسیرہ، آسان حساب. آخرت کی زندگی اور پھر دنیا. اب دیکھیں کیا حالت ہے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ بھائی اور نظام سرکار فلاں فلاں. آپ ذرا دیکھو نظام، دنیا کے اندر سب سے بڑا دولت میں مانے جانے والا انسان نظام سرکار تھے. 2 نمبر پہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا جو تھا کوہ نور، وہ جناب علی نظام سرکار اس کے وہ تھے. آج ان کے حویلیاں، آج ان کے فلاں فلاں کتنے ہیں آج. ہاں ان کے جوتوں پہ ہیرے لگے، ان کے شیروانی پہ گھنڈیاں ہیروں کے ہے، وہ ہے، یہ ہے. آپ پیالے دیکھیں گے، آپ خلوت جائیں گے، وہاں جائیں گے، چومیلا جائیں گے. دیکھو اب ایگزیبیشن لگا، لوگ ٹکٹ لگا کے دیکھ رہے ہیں. ایک سے کالے فرنیچر، ان کے ہیرے جوہرات فلاں فلاں جناب علی. تو لوگ کیا پانی لا رہے ہیں منہ میں. ارے کیا زبردست ہے بھائی، ہیرے یارو، فلاں یارو، فلاں یارو، وہ ہیرا ہے. ارے میں بے وقوف کئی گمے میں پانی لا رہا، نظام کا تھا نا، انہیں کیا کرا، چھوڑ کے گیا نا. پھر تیرے کو ملا تو کیا کرتا. اتنی عقل نہیں ہے تیرے کو. کئی کو منہ میں پانی لا رہا. بھائی جس کو ملی تھی انہیں لے کے گیا کیا، پھر کیا لے کے گیا. بھوک لگی تو اتنا ہی کھایا، وہی کپڑے پہنا، وہی سویا، چلے گیا. تو ملے تو کیا کریں گا. اتنی بھی عقل نہیں ہے. وہی 2 گز کی زمین میں ہے نا، انہیں وہی تم کو بھی وہیں جانا ہے. انجام سے غافل نہیں ہونا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی دولت کماؤ، لیکن یہ دنیا کی دولت تم کو آخرت سے اگر غافل کر رہی ہے تو پھر یہ تمہارے لیے تباہی ہے.
قابل مبارک بات ہے جو دنیا بھی کما رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ اللہ قابل مبارک ہیں۔ وہ ایسے مال والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جن کی تعریف کیا ہے، ایک پیسہ اگر تم خرچ کرو گے تو 700 اس کا جو نا ریٹرن دیں گے ہم۔ ہاں، کسی عبادت کے متعلق اتنا اجر نہیں ہے، نماز پڑھے تو 10 گنا اجر ہے، ایک نماز پڑھے تو 10 نمازوں کا ثواب، لیکن مال کے سلسلے میں 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے تو ریٹرن 700 روپے ملنے والے آپ۔ یہ ہے مال کے معاملے میں، کیونکہ آدمی کے جیب میں سے بہت کم نکلتا ہے۔ ذرا ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کیا ہو بولے تو ٹھیک ہے بولتا ہوں، روڈ پار ہونے کے بعد 10 روپے دے بولے تو چل پھر وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں بولتا ہوں۔ ادھر نہیں کرنا اشارہ، سمجھ میں آ رہا؟ وہاں چھوڑو، یہاں چھوڑو، وہاں کرو بولے تو کچھ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ادھر بولتے اس کی دماغ خراب دیتے۔ تو یہ جو ہے ادھر معاملہ بڑا ڈینجر ہے، ادھر خریب نو انٹری۔ تو اللہ بولا ادھر جو انٹری کر لیا سب سے بڑا کامیاب ہے، ایک کے بجائے 700 گنا اس کو ملنے والے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو اصل جانا ہے خبر میں، وہاں کی سوچو ذرا، کتنے سال جیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ کیا ہے؟ اسی لیے دنیا کو یوزر تھرو بولا، استعمال کر کے چلے جانا ہے۔ آپ گھر میں جائیں گے، کسی کے بڑے لوگ آئے جائیں گے تو بولتے کہ بھائی یہ والد صاحب کا کمرہ ہے ہمارا، بتاتے لوگ بڑے لوگ، ہمارے پتا جی کا کمرہ ہے، اس میں رہتے تھے، پتا جی کی تصویر لے گئی، ارے یہ پتا جی کی کرسی ہے، بیٹھا کرتے تھے، پھر پتا جی کہاں ہیں؟ نہیں وہ چلے گئے، کرسی رہ گئی۔ یہ باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ پتا جی کی گاڑی تھی، بولے پتا جی کہاں ہیں؟ پتا جی، یہ گاڑی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ سب چلے جانے والے ہیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب چھوڑ کے سب نکل جانا ہے۔ تو اولاد کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ پتا جی گئے تو انہوں بھی جانا ہے، پتا جی گاڑی چھوڑ کے گئے تو ان کو بھی گاڑی چھوڑ کے جانا ہے، پتا جی بلڈنگ چھوڑ کے گئے ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، سمجھے؟ یہ ہے دنیا کا نظام، اس کو مقصد مت سمجھو دنیا کو، اور یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا عارضی اور ادنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جن لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی امید اور توقع نہیں رکھتے، وہ کون لوگ ہیں؟ ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، بڑے مطمئن ہیں، ایسا مطمئن ہے کہ جیسے 1000 سال کم سے کم جینا ہے، اور ایسا مطمئن ہے کہ دولت آ گئی فلاں، کچھ بھی ہونے والا نہیں، اب دولت ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہوتا، بڑے اطمینان، واطمأنوا بها۔ اور یہی غافل ہے اللہ تعالیٰ، یہی غافل ہے۔ اور یہ بات اللہ دوسرے مقام پہ بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، کیا تم دنیا چاہتے؟ اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ تم ختم ہونے والی زندگی چاہتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ تم کو باقی رہنے والی زندگی ملے۔ دیکھو، اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا دنیا سے راضی ہو گئے؟ اس قسم کے سوالات اللہ پوچھ رہے ہیں قرآن میں۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ دنیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم یہاں جو بوئے گے اسی کی فصل وہاں پہ کاٹو، اچھے اعمال کر کے جائیں گے اچھی فصل جنت کی شکل میں، بدماشیاں کریں گے، لپا ڈوپی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، فساد کریں گے، دھوکہ بازی کریں گے، وہ کریں گے، سب کریں گے، تو پھر آخرت میں جو ہے وہی فصل وہاں پہ ملے گی، اللہ کے عذاب جہنم کی شکل میں۔ یہ دنیا، دو جملوں میں دنیا کی حقیقت کو سمجھا دیا گیا۔ کھیتی ہے، جو دانہ یہاں تم بو گے اسی کی فصل یہاں وہاں پہ تم کاٹو گے۔ اسی لیے دنیا انسان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔
کیونکہ ہر حالت کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مومن کے اوپر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ایک ہی جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے ان کی زبان سے نکلتا ہے سب اللہ کی طرف سے, اور ہم بھی اللہ کی طرف سے. اور حقیقت یہ ہے ہم کو یہاں سے جانا ہے, یہاں رہنا نہیں ہے, یہاں رہنا نہیں ہے. الیہ راجعون, راجعون واپس جانا ہے, ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے سو ہے پن پورے, کوئی نہیں رہانا ہے, ہم کو رہنا ہے. تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے اصل میں مایوس نہیں ہونا, اللہ پہ توکل کرنا, بھروسہ کرنا. سمجھ میں آیا؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, عزت کی زندگی گزارنا. یہ نہیں دیکھنا کہ بے وہ سیٹ میں نوکر یا وہ فلاں فلاں, ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائے, دنیا میں زندگی گزارنے کا ہنر سیکھو تم. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں اگر دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنے سے کم لوگ کے درجے والے کو دیکھو, تم سے جو زیادہ پریشان ہے نا اس کو دیکھو, تو کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر پیدا, اللہ اس سے تو اچھا ہے. نہیں, آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے, اللہ میں پریشان ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, کل کا کھانا بھی نہیں ہے, تو کم از کم ایسے آدمی کو دیکھو جو ایک ٹانگ کا معذور ہے. نہیں, اللہ کم از کم یہ تو دیا, میں بھاگ سکتا ہوں, کچھ کر سکتا ہوں, شکر. اور دین کا معاملہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اچھے نیک لوگوں کو دیکھو, اپنے سے جو زیادہ اچھے لوگ ہیں ان کو دیکھو, اللہ ہم کو بھی ویسا بنا. دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو تاکہ اللہ کا شکر پیدا ہونا. اللہ اچھا رکھا ہے, دولت تو نہیں دیا, میں صحت دیا ہے, فلاں دیا ہے, آنکھ ناک یہ وہ ہر چیز میں فٹ ہوں, ہاں تیرا شکر ہے. دولت کا معاملہ دین کا تیرا اختیار میں, جس کو چاہتا ہے جس سے چاہے لے لیتا ہے. تو ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بات فرمائے تؤتی الملک من تشاء تذل من تشاء تعز من تشاء ذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر عزت بھی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کی جو ہے نا بے عزتی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے حکومت دیتا ہے, جسے چاہے چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے غریب بھی بناتا ہے, کسی امیر بھی بناتا ہے. یہ سب اللہ کے قوانین ہیں اور اس کے مشیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پریشانی آتی ہیں اللہ سے دعا کرتے رہنا, رجوع اللہ ہونا ہے. تو بہرحال یہ تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو دنیا کے حرص نے, دنیا کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے, اور یہاں تک کہ تمہارے ٹارگیٹ, منصوبے, پروگرامیں پورے نہیں ہوتے لیکن تم چلے آتے. کوئی بھی آدمی مرا نا, اس سے پوچھ لو اس کے کیا کیا تھے. دیکھو پروگرام 10 فیکٹری تھے تو اور ایک فیکٹری کے کھولنے والا تھا, انہیں چلے گیا. اچھا گھر تھا اور گھر میں کچھ بنانے والا تھا, ادھورا رہے گا. نقشہ ہے خالی, انہیں گیا. پورے ایسے چھے ہر ایک, یہاں پہ ہر چیز ادھوری ہے. کسی کو بھی دنیا زمین کے اوپر اس کو اس کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہا؟ بعض اوقات حالات ایسے آتے, باپ ہے, اولاد ہے, فلاں ہے, فلاں, آخر میں اولاد ہی چھاتے تھے باپ, دوسرے نے اولاد ہی پریشان کرتی. بڑے بڑے کروڑ پتیاں ایسا ہے کہ اولاد ہی باپ کا قتل کر دی. کتنے پریشانی ایسے کہ بیچارہ پریشان, فیملی پریشانی کی وجہ سے زہر پی کے مر گیا. یہ دنیا ہے. اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ بولنا, اور اللہ جو بھی عطا تو اس میں برکت عطا فرما, اور اچھے کام کر لینا, اور آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کو گزار کے دنیا سے چلے جانا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم آخرت کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے. ہم ایمان کے 3 ہیں حصے, ایک اللہ پہ ایمان, رسول پہ ایمان, آخرت پہ ایمان. یہ 3 ہے اصل ایمانیات. اللہ کے اوپر ایمان, رسول پہ ایمان, آخرت پہ ایمان. اب ڈیٹیل کیا ہے آخرت, لیکن آخرت پہ ایمان ہے لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات نہیں معلوم اپنے کو, تو وہ معلوم کریں گے ہم. کیونکہ آخرت کی زندگی غیب میں ہے, دنیا کی زندگی آنکھوں کے سامنے ہے, زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی دنیا میں.
خالی اشارہ دیتے تو بس ہے، سمجھ میں آ رہا، خالی ٹرافک روٹ میں اشارے لگا دیتے، پی